پاکستان مسلم لیگ نون فارورڈ بلاک کا میں سینئر نائب صدر ہوں۔ بہت سارے سیاسی یا دوست مجھے جانتے ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے تھوڑا سا میں اپنا بیک گراؤنڈ پس منظر بتاتا چلوں۔ 2012 میں ماسٹرز کے بعد جب میں حمزہ آیا تو یہاں پہ میں ٹیچنگ کے شعبے کے ساتھ وابستہ رہا، لیکن 2015 کے انتخابات میں نے اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا، اور اس وقت کے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ میر محمد غزنفر علی خان صاحب کا ہم نے ساتھ دیا۔ الحمدللہ عوام حمزہ کی بھرپور تعاون سے ہم نے 10,000 ووٹوں سے وہ الیکشن جیتا اور میاں نواز شریف کو حمزہ کی سیٹ تحفے میں دی، جس کی مہربانی میں میاں محمد نواز شریف نے ہمیں ٹیکنوکریٹ کی سیٹ بھی نوازی، بعد از ضمنی الیکشنز میں ان کے صاحبزادے کو بھی سیٹ دی۔ 2015 کے الیکشنز کے بعد جب وقت آہستہ آہستہ آگے گزرتا گیا، جیسے ہی میر صاحب گورنر بنے، ضمنی الیکشنز قریب آتے گئے، تو ہماری ایک گروپ تھی، ایک ٹیم تھی، ہم نے جو ہمارے اپنی فیملی کی ایک گروپ تھی، ہم نے میر صاحب کو کہا کہ میر صاحب دیکھیں اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ گورنر بنے ہیں، رانی صاحبہ کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ دی گئی ہے، تو اب آپ کے پاس یہ جو تیسری سیٹ آ رہی ہے اس کو آپ حمزہ کے کسی اور عوامی نمائندے کو منتقل کریں، اس کو اپنے محل کے اندر نہیں بلکہ محل سے باہر کسی فرد کو دیں۔ اگر آپ باہر نہیں دینا چاہتے تو ہمارے خاندان میں اور بھی کینڈیڈیٹ ہے، راجہ نظیم کی شکل میں تھے، راجہ شہباز صاحب کی شکل میں بھی تھے، راجہ ریحان شاہ صاحب کی شکل میں بھی تھے، لیکن وہ بضد تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے یہ سیٹ دینی ہے تو اپنے بیٹے کو ہی دینی ہے۔ وہاں سے ہماری تھوڑی بہت ان کے ساتھ رفٹ شروع ہوئی، ہوتے ہوتے سلیم خان کے الیکشنز میں ہمارا ایک مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا گروپ اس بات سے ناراض ہو کے کہ آپ نے تینوں سیٹیں کیوں محل میں رکھی ہے، ہم الگ ہو گئے، ہم نے اپنا مسلم لیگ نون فارورڈ بلاک حمزہ بنایا، جس کے صدر ہمارے ریحان شاہ صاحب ہے، سینئر نائب صدر میں ہوں، اسی طرح ہمارا پورا ایک ڈھانچہ ہمارے ساتھ سینکڑوں ساتھی ہمارے ساتھ آن بورڈ رہے۔ اس وقت 2016 کے الیکشنز میں ہم نے آزاد امیدوار کا ساتھ دیا، کیونکہ ہم وفاقی کسی جماعت کے ساتھ جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہم خود مسلم لیگ کے ہی ورکرز تھے، تو کسی اور جماعت کے نیچے جانا ہمارے لیے گوارا نہیں تھا، اس لیے ہم نے کلیکٹیولی یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی آزاد امیدوار کو سپورٹ کریں گے، اس کو جتائیں گے، جتانے کے بعد مسلم لیگ نون کا اس کو ہم حصہ بنائیں گے۔ تو اس وقت جو موضوع ہمیں لگے وہ کرنل عبید صاحب تھے، ہم نے ان کا ساتھ دیا، انفارچونیٹلی وہ الیکشن ہم ہار گئے۔ اس کے بعد چونکہ وقت گزرتا گیا، ہماری جو پارٹی ہے مسلم لیگ نون حمزہ کی بالخصوص جو فارورڈ بلاک ہے وہ اس کی ایگزسٹنس تھی، تو ہم نے میر صاحب کو بھی بارہا پیغام بھجوائے کہ دیکھیں حمزہ کے عوام نے آپ کو ووٹ دیے ہیں، آپ ان کے ایشوز کو حل کریں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی وہ اقتدار کے گھوڑے پہ مست سوار ہو گئے تو انہوں نے حمزہ کے ایشوز سے ہٹ کے اپنے ذاتی ایشوز میں انوالو ہو گئے، جہاں ہم نے 2015 میں جو منشور لے کے آئے تھے بجلی، روزگار، تعلیم، صحت کا، وہ بالکل پیچھے رہ گیا۔ اب میرے جو پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی پریس کانفرنس نہیں ہے، میری ایک ذاتی ان سے گلہ گزاری ہے، شاہی خاندان سے، محل سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں سے اور ان کے چند ایک خواری ہے ان سے۔ آج میرا پریس کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے دنوں سے جیسا کہ بہت سارے ساتھی جانتے ہیں کہ میں وقتاً فوقتاً جب بھی حمزہ کے ساتھ کہیں پہ ناانصافی ہوئی، کوئی ایشوز پہ میں لکھتا رہا ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ اخبار ہو، تو میں لکھتا رہا ہوں۔ تو پچھلے دنوں جب حسن آباد نالے میں سیلاب آیا تو میں نے ایک چھوٹا سا تنزیہ بلکہ میں ایک آرٹیکل میں نے ہماری واٹس ایپ گروپ ہے مسلم لیگ نون کی، اس پہ میں نے پوسٹ کیا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور یہ جو واٹس ایپ ہے یہ میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی، آپ کے پریس کے پریزیڈنٹ صاحب کو بھی شیئر کروں گا۔ یہاں پہ میں نے لکھا تھا کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، محل سے تعلق رکھنے والے ان نااہل سیاستدانوں نے 5 سال تک اقتدار کے مست گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد آج عوام حمزہ کی یاد آئی کہ وہ مصیبت میں ہے۔ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس نالے میں جنوری کے بعد سے پانی کا جھیل بن رہا تھا؟ اگر اس وقت اسلام آباد میں بیٹھنے کے بجائے یہ یہاں آ کر ان کی مدد کے لیے گراؤنڈ پر کام کرتے یا دریا کے دونوں کناروں پر ریٹیننگ دیوار بنا دیتے تو آج یہ صورتحال نہیں ہوتی،
اور دوسری جانب آپ کے کٹ پتلی صدر ان 5 سالوں میں PWD کے ٹھیکے بیچنے اور عوامی اسکیموں کو کٹانے کے بجائے حمزہ کے عوام کے بیچ میں رہتے اور ان کے مسائل حل کرتے تو آج حسن آباد میں اس ذلت کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان چند نام نہاد سیاستدانوں سے جو ان کو وقت کی ضرورت کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے انتخابات میں محل سے تعلق رکھنے والے ان نااہل سیاستدانوں کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر چھپے ہوئے لٹیروں کو عوام حمزہ کی مدد سے سیاست کے قبرستان میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ یہ میں نے پوسٹ کر دی۔ اس کے بعد ایک میرے ساتھ نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ میں بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تو مجھے خاندان کے مختلف ذرائعوں سے فورس کیا گیا کہ نیکسٹ ٹائم آپ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے، آپ ان کے خلاف بیانات نہیں دیں گے، حتیٰ کہ مجھے پیسوں کی بھی لالچ دی گئی، نوکری کی بھی لالچ دی گئی، کاروبار وغیرہ کا بھی لالچ دیا گیا، لیکن میں نہیں مانا۔ اس کے بعد آخر میں انہوں نے میری ذاتی زندگی جو میری پرسنل لائف ہے اس تک کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ وہ دھمکی آمیز ہتھ کنڈوں تک پہنچے، میرے سسرالیوں تک فون کیا، ان کو یہاں تک کہا کہ اگر یہ ہمارے خلاف آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے ہتھ کنڈے رکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں آج آپ میڈیا ساتھیوں کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اس خاندان کا حصہ ہوں۔ میر غضنفر رانی عتیقہ میرے بزرگ ہیں۔ بینگ اے پولیٹیشین، بینگ اے وہ سینئر پولیٹیشین، میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ قابل قدر شخصیات ہیں لوگوں کے لیے، لیکن میں ان کی سیاسی رائے سے مخالفت کرتا ہوں۔ اور پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں فریڈم ٹو سپیچ ہے اور جمہوری اختلاف رکھنا کوئی جرم نہیں ہوتا۔ اور یہ جمہوری اختلاف میری اپنی کوئی ذات کی نہیں ہے بلکہ حمزہ کی ایشوز پہ ہے، کیونکہ 2015 میں حمزہ کا عوام نے 10,000 ووٹ حمزہ کے ایشوز حل کرنے کے لیے میر صاحب کو دیے تھے۔ پاور کا ایشو تھا۔ آج دیکھیں حمزہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کہاں گیا آپ کا تابات، کہاں گیا آپ کا 32 میگا واٹ؟ چھوٹے چھوٹے پرپوزلز تھے میر صاحب کے سامنے، مختلف ایکشنز نے رکھے، 4 میگا واٹ کے، 6 میگا واٹ کے، جو صوبائی ڈومین میں تھے، لیکن انہوں نے نہیں کروائے۔ اسی طرح جب بھی کوئی حکومت میں کوئی جماعت آتی ہے وہ اپنی کوئی اکنامک سوشو پالیسی لے کے آتی ہے، کیونکہ اکنامک پالیسیز کیا ہے، سوشو پالیسیز کیا ہے۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے 5 سال میں کون سی اکنامک پالیسیز دی؟ آج ہمارا پڑھے لکھا نوجوان بے روزگار ہے، نوکری کے لیے در پدر پھر رہا ہے، اس وقت وہ وقت کے ایٹم بم بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نہ کرے کل کو وہ کسی غلط ایجنسی کے ہاتھوں لگ جاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اسی طرح کی کون سی سوشل پالیسیز آپ مجھے بتائیں۔ آج ہمارا صحت کا شعبہ دیکھیں، ہسپتالوں کی طرف آپ سرکاری ہسپتالوں کی طرف رخ کریں، نہ کوئی دوائی ہے، نہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، نہ کوئی گائنیکولوجسٹ ہے، نہ کوئی آرتھوپیڈک سرجن ہے۔ آج چھوٹے سے چھوٹا آپریشن کے لیے ہمیں گلگت کا رخ کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایجوکیشن کا حالات دیکھ لیں، کبھی ان 5 سالوں میں میر غضنفر رانی عتیقہ صاحبہ نے کسی سکول کا رخ کیا؟ کبھی کسی سکول کا رجسٹر کھول کے دیکھا کہ کوئی ٹیچر آیا ہے؟ کبھی انہوں نے اٹینڈنس چیک کیا؟ کبھی وہ اسکول میں جا کر بچوں سے پوچھا کہ آپ کو فری کتابیں مل رہی ہے، وردی مل رہا ہے، آپ کا تعلیم کا نظام کیسا ہے؟ ایک وقت تھا جب حمزہ تعلیم کے شعبے میں آگے تھا، یہاں سے لوگ CSS کر رہے تھے، مختلف پوسٹوں پہ ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹس کے پوسٹ پہ جا رہے تھے۔ آج ڈسٹرکٹ حمزہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ کبھی آپ نے اس پہ کام کیا؟ تو انہی ایشوز کے اوپر ہم بولتے ہیں، ہمارا دل جلتا ہے کیونکہ ہمارا جینا مرنا حمزہ کے ساتھ ہے۔ اور مجھے فخر ہے کہ میں علی آباد کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے آبا و اجداد وہ لوگ ہیں جنہوں نے محل کو چھوڑ کے علی آباد کو چنا، علی آباد کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں اس سردار، اس یعقوب کا پوتا ہوں جنہوں نے علی آباد کی سیاست کی، علی آباد کے لوگوں کی خدمت کی۔ آج میں بھی جب بھی میرے اس علاقے پہ بات آئے گی، میرے لوگوں پہ بات آئے گی، میں ضرور بولوں گا، کیونکہ میں اس حسن اور حسین کا ماننے والا ہوں جنہوں نے معاویہ کے ساتھ نامعاہدہ کیا، یزید کے سامنے سر کٹانا تو پسند کیا پر سر جھکانا پسند نہیں کیا۔ آج میں بھی ان وقت کے جابروں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ میرے ان کے ساتھ آج میں تمام میڈیا پرسنز کے سامنے کہتا ہوں والو عالم، میرے ان کے ساتھ نہ کوئی ذاتی رنجش ہے،
نہ میری ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ میں میر غضنفر کو محل سے نکال کے کوئی تخت پہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ آج بطور سینئر فیملی ممبرز میں ان کی آج بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، رانی صاحبہ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن جب بات پولیٹکس کی آئے گی تو میں ان کی اوپینینز کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، اور یہ میرا ملک، میرا آئین مجھے حق دیتا ہے کہ ڈیفرینس آف اوپینینز ہم رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا چند ایک چیزیں میں اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، بالخصوص جو میں نے کہا کہ ہماری ایک پارٹی ہے مسلم لیگ نون فارورڈ بلاک، ہم لاہ عمل بنا رہے ہیں۔ ہم پچھلے دنوں ہم نے سٹنگز کی، آنے والے دنوں میں چونکہ الیکشنز کا سال ہے تو ہم پارٹی جو ہماری ممبرز ہیں وہ مشاورت میں ہیں، انشاءاللہ بہت جلد۔ یہ تو کیونکہ میرے ایک ذاتی پریس کانفرنس تھی، کیونکہ انہوں نے میرے ذات کو میرے خاندان تک پہنچے، مجھے خاندانی طور پہ پریشرائز کیا کہ میں اپنا زبان، اپنا قلم بند کر سکوں، اس لیے مجھے مجبوراً آج آپ کے سامنے آنا پڑا۔ لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مسلم لیگ نون فارورڈ بلاک ایک سیاسی پریس کانفرنس کرے گی، اس میں بڑے بڑے چہروں کو ہم بے نقاب کریں گے۔ انشاءاللہ ہم ایک وائٹ پیپر، بہت جلد وائٹ پیپر جاری کریں گے جس میں بتائیں گے کہ کس نے کس طرح حمزہ کے عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو لاسٹ میں صرف اپنے جو یوتھ ہے ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، بالخصوص کیونکہ یہ 2020-21 کا جو الیکشن ہے یہ یوتھ کا الیکشن ہے، آپ نے ہی اس کا حصہ بننا ہے۔ دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، دو چیزیں۔ پچھلے دنوں میر غضنفر علی خان صاحب کا ایک پریس کانفرنس ہوا کسی ایک میڈیا چینل کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ حمزہ کے عوام ہمیں گالی دیتی ہے لیکن پھر بھی ووٹ ہمیں ہی دیتے ہیں۔ بس میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ نے اس نیریٹو پہ ذرا سوچنا ہے کہ آپ نے کتنا ان کو مست کروایا ہے۔ ان کو پتہ ہے یہ گالی دیں گے، ووٹ ہمیں دیں گے، لیکن اس دفعہ آپ نے اس کو چینج کرنا ہے، اپنے اندر سے لیڈرشپ لانی ہے، اپنے اندر سے ہی کسی آدمی کو کھڑا کرنا ہے جو آپ کے مسائل حل کر سکے۔ جب آپ لوگ پائلٹ بن سکتے ہو، جب آپ لوگ ڈاکٹرز بن سکتے ہو، جب آپ لوگ انجینئرز بن سکتے ہو، جب آپ پاکستان آرمی میں جا سکتے ہو، پولیس میں جا سکتے ہو، دنیا کے کسی بھی ڈیولپنگ شعبے میں جا سکتے ہو، تو سیاست میں کیوں نہیں آ سکتے ہو؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ حمزہ کا ایک عام آدمی سیاستدان۔ تو آپ کے ارد گرد بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے، میں حمزہ کی یوتھ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے جو بیسٹ ہوگا آپ نے اسی کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ یہ الیکشن حمزہ کا الیکشن ہے۔ بے شک یہاں جو بھی جیتے لیکن جیتنا حمزہ چاہیے۔ اور میرا آخر میں پھر میر غضنفر علی خان، رانی عتیقہ صاحبہ اور ہمارے خاندان کے دو حواری جو ان کے ساتھ ہے، ان کا میں نام نہیں لوں گا، ان کو بھی میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، میرا آپ کا صرف سیاسی اختلاف ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں اس پریس کانفرنس کے بعد کہ آپ مجھے سیاست کے میدان میں اپنی کارکردگی سے شکست دیں گے، نہ کہ دھمکیوں سے۔ تو آخر میں آپ تمام میڈیا پرسنلز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں آئے میری ریکارڈنگ کی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم رہے نہ رہے حمزہ رہنا چاہیے، بہت مہربانی، شکریہ۔